عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ایک یہودی عالم نے بیچ بازار میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی چادر گستاخانہ انداز میں کھینچ کر اپنا قرض مانگا تو جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو ایسی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز سوموار ہوئی۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن، بعثت میں بھی سوموار کے دن، مکے سے ہجرت بھی سوموار کے دن، مدینے میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور ہلت بھی سوموار کے دن ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھا گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھروں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، آپ خلق عظیم یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں ایک کنویں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو پانی کا مٹکا اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بڑھاپے کی وجہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا مٹکا اپنے سر پر اٹھا لیا اور بوڑھی مائی کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھی مائی نے کہا، بیٹا بہت شکریہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے سہارے بنے۔ میرے پاس کوئی کھجور، روٹی کا ٹکڑا یا سکہ نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو صلے کے طور پر دے سکوں، مگر بیٹا میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکے میں آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نام کا ایک شخص نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے، بیٹا اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، ماں جی میں احترام کے ساتھ آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ میں ہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسرے دن صبح ایک ٹوکری بوڑھی عورت کے گھر کے باہر رکھ دی جس میں روٹی، کھجوریں اور چند سکے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی تاکہ بوڑھی مائی ٹوکری اٹھا لے۔ دستک دینے کے بعد آپ واپس چلے آئے تاکہ بوڑھی مائی شرمندہ نہ ہو۔ بوڑھی مائی نے ٹوکری دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مستند روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے چند اشرفیاں قرض لیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہی یہودی قرض واپس لینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ کرام نے یہودی کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا مگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ یہودی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے طاقت اور اختیار کے باوجود برداشت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی نے نہ صرف قرض معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کر کے اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کو کہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خطبات میں فتح مکہ کے دن مشرکین کی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا، مکہ جب فتح ہوا تو احرام کے صحن میں جہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو گالیاں دی گئیں اور نجاستیں پھینکی گئیں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کی تجویز
منظور ہوئی۔ قریش کے تمام سردار مفتاح کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی ہجویں کہا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے اور ان کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے دل جگرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے سینوں پر اپنی جفا کاری کی آتش مہر لگاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دھکتے کوئلوں سے ان کے جسم داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سر نگاؤں تھے، پیچھے 10,000 خون اشامائے تلواریں محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کی دہلیز پر کھڑے تھے، ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، وہ سب سر جھکائے آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے جواب دیا، تو ہمارا کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے۔ دوسرے ہی لمحے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی دوش نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ انسانی تاریخ میں تحمل اور برداشت کا اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کی گلیوں میں گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس بچے کے قریب گئے اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، یا رسول اللہ، میری نہ ماں ہے نہ باپ، میں یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے کہا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں ہے۔ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی زارا ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی زارا 30 سائے جو کے بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک سا قریباً 3.5 سیر کا ہوتا تھا، اس حساب سے 30 سیر جو قریب 2.5 من کے ہوئے۔ حدیث کا مقصد اور منتشا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام میں بھی، جبکہ قریب القریب پورے عرب کے عرب آپ کے فرما بردار بھی تھے، آپ کے گھر کے گزرخانہ حال یہ تھا کہ مدینے کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی زارا رہن رکھ کر آپ نے صرف 30 سا جو وفات سے کچھ ہی پہلے قرض لیے تھے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت مدینے کے مسلمانوں میں بھی ایسا متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے غالباً ہر وقت لیے جا سکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت میں اور کسی قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اس سے ان پر برا اثر پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک کی جاتی ہے، اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس شبہ اور شبائے سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی، اس کے عوض آپ کو کوئی حقیر سے حقیر بھی دنیاوی فائدہ ان سے اٹھائے۔ اس لیے مجبوری اور ضروریات کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا نہ چاہتے تھے۔ تیسری مصلحت اس سے غالباً یہ بھی تھی کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں ان کی آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوئے تھے، اور اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانچیں، اور آپ پر ایمان اور رضائے الہی کی دولت سے وہ بھی بہریاب ہوں۔ چنانچہ یہ نتائج ظہور میں بھی آئے۔ مشکات ہی میں امام بہقی کی دلائل کے حوالے سے مدینے کے ایک بڑے دولت مند یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا۔
وہ تقاضے کو آیا تو آپ نے عذر کیا کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں، اس لیے تمہارا قرضہ ادا کرنے سے آج مجبور ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جم کے وہیں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دوران میں اس یہودی کو موجودگی ہی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائی، اور وہ نہیں ٹلا۔ بعض صحابہ کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری اور انہوں نے چپکے چپکے اس کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اس کا پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس معاہدے پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ سن کر ان صحابہ کو بھی خاموشی ہو جانا پڑا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ دراصل میں روپے کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنا اور جانچنا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو توریت میں آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں نے دیکھ لیا ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہی وہ نبی آخری زماں ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی ساری دولت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، یہ میرا سارا مال حاضر ہے، اب آپ اللہ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں اور جس مصرف میں چاہیں صرف کر دیں۔ حفصہ بن غیاث نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ہم سے اس کے واسطے سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زارہ اس کے یہاں گروی رکھی۔ مقصد باب یہ ہے کہ غلہ بوقت ضروریات ادھار بھی خریدی جا سکتی تھی، کسی بھی چیز کو گروی رکھنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی ثابت بھی کیا جا سکتا ہے کہ زید بن ثنا اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا، اس نے توریت شریف میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات پر رکھی تھی، حق کا متلاشی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھی، صرف 2 صفتیں ہی ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا تحمل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، دوسری صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے حلم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکار اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند تھی، بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے۔ زید بن ثنا مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس سے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس میں تھا کہ ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فاقہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے امداد کا طالب ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجوریں خرید لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دوں گا۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکلے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو، ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بربادی کے آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں نے بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے بھی اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنی زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے کاندھے سے اتر گئی، اور ساتھ ہی نہایت ہی کرخت لہجے میں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر منقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے، اور پھر اندازہ ایسا بازاری کہ جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے، اور وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے۔ فوراً بولے، واللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا اور سن رہا ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے ان کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیے۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر بستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں، اور اسے یہ سمجھاؤں کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا کہ عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور وہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، اس لیے اسے 20 سا یعنی تقریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کرو۔ زید بن سعانہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا اور حیران ہو گیا۔ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسب سابق تبسم رہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلم آپ کے غصے پر سبقت رہا۔ زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں دی، اور پوچھا، تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں زید بن سعانہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا، عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفحات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دیکھ لی تھیں، 2 صفحاتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحمل اور حوصلہ مندی اور بردباری سے ہی تھا۔ آج میں نے ان صفحات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہے۔ عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیات کے شرف سے بہرحال ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک